اگر آپ اپنے آپ کو سب سے حقیر تر جانتے ہیں تو آپ کبھی اپنا مقام نہیں بنا پائیں گے. چلو فرسٹ جنریشن نہیں, سیکنڈ جنریشن نہیں, تو کم از کم تھرڈ جنریشن 100% ایتھیسٹ ہو جاتی ہے مسلم فیملیز کی. کیا یہ بات صحیح ہے؟ ایسے ہی ہے. آپ کا یہ برٹش پرائم منسٹر بورس جانسن, اسی طرح جو ہے وہ آپ کا براک اوباما, تاکہ لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمان بھی ہیں, کہ ہم نے ان کو آئیڈیلائز کیا ہے. ان کو آئیڈیلائز کرنا نہیں چاہیے. پوچھنے والے بھی پوچھ سکتے ہیں یار آپ ادھر رہ کے یہ باتیں کر رہے ہو, تو آپ کا کیا پلان ہے؟ آپ بھی ادھر سے نکلنے کا پلاننگ کرتے ہو یا آپ ادھر ہی رہنے کا آپ کا پلان ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جناب؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. آپ کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ. آج ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کہاں سے آئے؟ شیخ میں پاکستان سے ہی ہوں. اچھا. لیکن یہ کہ میں ابھی جرمنی سے آیا ہوا ہوں. اچھا. اور جی, کیا نام ہے آپ کا؟ ارتضیٰ وحید. ارتضیٰ وحید, ماشاء اللہ. آپ جرمنی میں ہوتے ہیں؟ ہاں جی. کیا کرتے ہیں ادھر؟ ماشاء اللہ. الیکٹریکل انجینئر ہوں. بیچلرز اور ماسٹرز میں نے وہیں سے کیا ہوا ہے. وہاں کی بڑی نامی گرامی یونیورسٹی ہے, بلکہ دنیا کی ٹاپ 50 میں سے آتی ہے. وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا ہوا. کیا نام ہے؟ RWTH. RWTH. ایز این الیکٹریکل انجینئر جاب کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اہلاً و سہلاً. بارک اللہ فیک. کیسا لگا آپ کو پاکستان؟ میرا یہاں پہ آتا رہتا ہوں الحمدللہ, ویسا صحیح ہے. ایسے مذاق کر رہا. اچھا اخی, آج ہم نے نا اصل میں نے سوچا کہ ہم اس موضوع پہ بات کریں. ہمارے ملک میں نا بہت سارے ہمارے نوجوان بڑے مایوس ہیں, اور پاکستان سے کیا دنیا اور زندگی سے مایوس ہو گئے, اللہ معاف کرے, بیزار ہو گئے. اور بہت سارے نوجوان بولتے ہیں کہ یار پاکستان میں کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس ہم باہر جانا ہے ہم نے. اب باہر جانے کے لیے اکثروں کا جو ہے نوجوانوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ویسٹرن کنٹریز جائیں, یورپ جائیں. پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ وہ عرب جانے کا وہ سیزن ہوتا تھا, اب لوگ اس طرف نہیں جاتے, تو زیادہ تر لوگوں کا اس طرف ہے. اب اس میں پھر کئی لوگ اپنی جانیں بھی دے دیتے ہیں, ڈنکی کرتے ہیں 2 نمبر طریقے سے, انلیگل, اور کچھ لوگ لیگل طریقے اپنانے کے لیے لاکھوں بلکہ کروڑ تک خرچ کر دیتے ہیں. تو میں نے سوچا اس بارے میں ہم بات کریں, کیونکہ آپ کا ایک تجربہ بھی ہے, اور ایک ہے نا کہ یار میں اپنی طرف سے باتیں کروں. میں اس ایکسپیرینس سے گزرا ہی نہیں ہوں. آپ ماشاء اللہ ادھر کتنے سال سے رہے؟ 10 سال سے اوپر. اللہ کو دیکھیں, تو آپ کا تجربہ بہت وسیع ہے اور آپ بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں. کیونکہ بہت سارے آج کل ایک مختلف کانٹینٹ کریٹرز ہیں, وہ بولتے ہیں آؤ چلے US چلے, آؤ چلے UK چلے, آؤ چلے یورپ چلے, آؤ چلے اٹلی چلے. ایسے بہت سارے لوگ گئے اس کی بنیاد پہ. تو ہم نے سوچا اس بات پہ بات کریں. تو اور جو ایک خوبصورت ڈریم دکھاتے ہیں ویسٹرن کنٹریز کے بارے میں, تو اس کے بارے میں بھی. تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کس سلسلے میں گئے تھے ادھر؟ مطلب میرا مقصود, جو والد کا مقصود تھا کہ صرف وہاں پہ تعلیم حاصل کرنی ہے. بعض مختلف حالات کی وجہ سے میں وہاں پہ جاب مجھے کرنی پڑ رہی ہے, لیکن یہ کہ مین مقصد تعلیم تھا, اور تعلیم کے بعد واپسی کا ارادہ تھا. اچھا, آپ ادھر ابھی ماشاء اللہ ادھر پڑھ رہے ہیں, اب کام کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ادھر رہنے کے بارے میں بڑے فوائد ذکر ہوتے ہیں. ہم پازیٹیو طریقے سے شروع کرتے ہیں. تو ادھر رہنے کے کیا فوائد ہیں آپ کے خیال میں؟ فوائد میں سے جو دیکھیں, جو نان مسلم کنٹریز بھی ہیں, یہ نہیں کہ سب کے سب کافر جو ہیں وہ بڑے ڈسپلن ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں. جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کا طریقہ کار مختلف ہے, اور جو ناٹ سو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کا طریقہ کار مختلف ہے. اگر آپ یعنی دے آر ناٹ سیم. ناٹ سیم, ٹھیک ہے. اگر آپ جرمنی کی بات کریں, جرمنی اور ہنگری میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا, ہنگری بھی جرمنی میں؟ ہنگری ایک سائڈ پہ لگا ملک ہے. اچھا, تو میں نہیں ہے جیسے غریب ممالک میں وہاں پہ آپ کو وہ نظم و ضبط, وہ ترتیب, وہ نظام نظر نہیں آتا. کیونکہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ ویسٹ تو سارے ایک ہی جیسے ہیں. نہیں, وہاں کے بھی جو غریب غربا ہیں وہ جو سیٹل کنٹری, ڈیولپ کنٹری, مثال طور پہ یورپ, جرمنی ہو گیا یا فرانس ہو گیا, وہاں وہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں. اچھا. تو یورپ کے اندر بھی غریب ممالک ہیں جہاں سے لوگ ادھر ڈیولپ کنٹریز میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں. تو اس لیے اگر جرمنی کی بات کی جائے تو وہاں کا ایک سسٹم ہے, ایک نظم و ضبط ہے, ایک طریقہ کار ہے, ایک قانون ہے, ایک اصول اور ضابطہ ہے. لیکن وہی بات یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تمام کا تمام کافر ہیں ہی اس طرح کے, یا ویسٹرن ہے ہی ایسے نہیں ہے. دے آر ناٹ سیم. ناٹ دی سیم, دیر از اے ہیوج ڈفرینس. اچھا, ادھر جا کے جو انسان جب جاتا ہے ادھر, کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگوں کا دیکھنا ہوتا ہے فائنینس, پیسے کے لحاظ سے. اب اکثر ایسے بھی ہیں, اللہ معاف کرے, جو حلال حرام کو بھی نہیں دیکھتے آج کل کے, خاص کر جو نیو جنریشن ہے, اللہ معاف کرے. تو ادھر فائنینس کے لحاظ سے
کیا دے آر آلسو, کیونکہ وہ بولتے ہیں کہ ادھر ہائی وہ ہے, بڑا پیسہ ملتا ہے, کیا اسی طرح یا ادھر بھی ہمارے پاکستان کی طرح ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں؟ لیکن وہاں پہ کسی حد تک ڈیولپ کنٹری ہونے کی وجہ سے وہاں پہ اپرچونیٹیز زیادہ ہیں, لیکن جو کوئی بھی جاتا ہے اس کو پہلے 2-3 سال شدید ڈیفیکلٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, خواری ہوتی ہے. خاص طور پہ جو یہ جو جسے کہتے ہیں ڈنکی کے تھرو یا پھر غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں, ان کا تو مزید اسٹرگل ہوتی ہے. دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو ورک. ٹھیک ہے, اب وہ جب ان کو ورک الاؤڈ نہیں ہے تو پھر وہ غیر قانونی کام کرتے ہیں, جس کو بلیک میں یا کالا کام کہتے ہیں. اس میں آپ کو پے بھی بہت کم ملتی ہے, آپ کو اوور ٹائم بھی لگانا پڑتا ہے, آپ کو اوور یوز بھی کیا جاتا ہے. تو دس از پارٹ آف دا گیم. تو اس لیے اتنا آسان نہیں جتنا کہ دکھتا ہے. اچھا, اور اسی طرح میں نے یہ کہنا تھا کہ ادھر جو مسلمان رہتے ہیں کیا وہ زیادہ تعداد میں کم ہے؟ اچھی تعداد ہے. ہر ملک سے ملک کا فرق پڑتا ہے, شہر کا فرق پڑتا ہے. کچھ ممالک میں زیادہ. آپ کس شہر میں؟ میں کولون شہر میں. شروع سے ادھر ہے یا اس کے ارد گرد ہی میں گھومتا رہا ہوں. تو ادھر کیسے مسلمان؟ اچھی تعداد ہیں. اچھا, مختلف ادھر ملک کے لوگ ہوتے ہیں؟ مختلف ممالک کے لوگ ہیں. بعض ایسے شہر بھی ہیں جہاں مثال تو میرے بہت سے دوست رہتے ہیں کہ ان کے شہر میں مسجد ہی نہیں ہے, تو ان کو جمعہ پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹے کی ڈرائیو کرنی پڑتی ہے. تراویح کے لیے بھی ڈرائیو 30 منٹس اراؤنڈ اباؤٹ. اچھا, تو ایسے ہے. میرے پاس مسجد 5 منٹ کی واک کے اوپر ہے, تو اٹ ریئلی ڈیفرس. اچھا, تو ادھر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو ویسٹرن کنٹریز کے بارے میں بڑا مشہور کیا جاتا ہے کہ ادھر جو بھی بندہ جاتا ہے اپنے اس کے خواب پورے ہوتے ہیں, کیا ایسے ہی ہوتا ہے؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے سامنے جنہوں نے خودکشی کی, یا جنہوں کی اکیلے ڈیتھ ہوئی. مثال طور پہ کچھ اسائلم جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا, ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ہفتے بعد پتہ لگا جب اس روم سے بدبو آنے لگ گئی. جیسے آج کل جو ادھر پاکستان میں 1-2 ایکٹرس کا اس طرح معاملہ ہوا ہے, تو وہاں پہ کامن, کیونکہ آپ کا ارد گرد ملاقات نہیں ہوتی. تو ہفتے بعد بدبو آئی, پھر لاش نکالی گئی, پھر پاکستانی کمیونٹی نے فنڈ ڈالے تاکہ وہ لاش کو واپس پاکستان بھیجا جا سکے. یہ پورے الگ جھنجھٹ ہوتے ہیں یار پردیسی والوں کو بیچاروں کے. لاش لانا ہی ایک ڈیفیکلٹ چیز ہے. آرام سے آپ کا 7-8 لاکھ کا یہ جرمانہ ہی ہے. اور اگر آپ وہاں پہ دفناتے ہیں تو وہاں پر اراؤنڈ 3-4 تھاؤزینڈ لائک 10-12 لاکھ کا جو ہے وہ دفن کرنے کے زمین آپ نے خریدنی ہے. ایک زمین خریدنی ہوتی ہے. تو ادھر جو لوگ مرتے ہیں ان کے تو مرنا بھی ڈیفیکلٹ ہو گیا. اس لیے نارملی جو جرمنز ہیں جن کا خدا کے اوپر مطلب ایمان نہیں ہے, تو وہ تو نارملی کہتے ہیں کہ ہمیں آپ جلا دیں. ادھر جلانے کا رواج ہے. کاسٹ کون اٹھائے 3-4 ہزار یورو کی. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس لیے ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ مطلب صدقہ یا بطور چندہ دیتے ہیں تاکہ ہمارے بھائی کی لاش نہ جل جائے. تو یہ بھی ایک مصرف ہے. اچھا, جرمن کی جو زبان ہے وہ کون سی زبان؟ جرمن زبان ہے, ڈوائچ زبان ہے. آپ کو آتی ہے؟ مناسب حد تک. میں نے بیچلرز آدھی جرمن میں کیا تھا. اچھا, تعلیم میری جرمن میں ہی ہے کافی حد تک, تو مناسب حد تک. اچھا, دوسرا یہ کہ ادھر جو جرمن میں جو میل ملاپ یعنی اسلامک کمیونٹی کیسی ہے؟ کیا ادھر اسلامک آرگنائزیشنز ہیں, دعویٰ مسجد وغیرہ, اور اسی طرح جو ادھر سے مسلمان جاتے ہیں کیا وہ ادھر عبادت کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ اور کیا جو ورکنگ جدھر بندہ کوئی کام کر رہا ہے ادھر کوئی اجازت ملتی ہے یا بولتے ہیں نہیں یار اٹس ناٹ الاؤڈ؟ بیسیکلی یہ ہے کہ وہاں پہ بہت سی آرگنائزیشنز ہیں, بہت سی جماعت کام کر رہی ہیں, لیکن یہ بھی ایک ایشو ہے کہ چونکہ وہاں پر ایک وزارت مذہبی امور نہیں ہے, کوئی مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے, تو پھر وہاں پر باندھ کی بولیاں ہیں, مختلف مدارس, مختلف افکار, ہر بندے کی سوچ, ہر ڈیڑھ دین کی مسجد ہے. ٹھیک ہے, کل حزب بما لدیہم فرحون. یہاں تک کہ روزہ بند ہونے کے 10 سے زیادہ مختلف ٹائم, لا حول ولا جن میں بسا اوقات 2 گھنٹے سے زیادہ تک کا فرق ہوتا ہے. ایک کا روزہ رات 2 بجے بند ہو رہا ہے, ایک کا 4 بجے بند ہو رہا ہے, کیونکہ کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں ہے جو سب کو مرجعیت نہیں ہے نا اصل میں. تو یہ ایک خامی ہے جس کی وجہ سے بہت اختلاف شدید ہے. اچھا, مطلب یہ کہ جو ہمارے ہاں فرقے پائے جاتے ہیں وہ بہو وہاں پائے جاتے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ پائے جاتے ہیں. تو پھر اس وجہ سے بہت سے نوجوان کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم جائیں تو کدھر جائیں اور کریں تو کیا کریں. تو ایک سینٹرلائز سسٹم, ایک مسلمانوں کا اکٹھ ہونا, وہ افسوس. یہ تو پھر عید اور جمعہ میں بھی بڑا ہوتا ہوگا ظاہر. لا حول ولا قوت. یہ تو اختلاف کے مظاہر ہے, اور اس سے تو پھر اور ادھر کے جو تعلیمی نظام کیسا ہے؟ کیا ایک مسلمان فیملی کو مجبور کیا جاتا ہے ادھر پڑھنے میں؟ اور ادھر کیا اس تعلیمی نظام میں ایتھیزم ہے, LGBTQ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہم تو سنتے آ رہے ہیں لیکن ہمیں تو نہیں پتہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے ادھر, کیونکہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یار یہ مولویوں نے ایسے افواہ پھیلائی ہوئی ہے.
اصل میں اس طرح نہیں ہوتی. لیکن اگر صرف جرمنی کا تک بات کی جائے، باقی کچھ ممالک میں ہے جہاں پر اسلامک اسکولنگ الاؤڈ ہے. آف کورس وہ بہت مہنگی ہوتی ہے، مثال طور پہ یو کے وغیرہ میں، آسٹریلیا میں بہت مہنگی ہوتی ہے، تو صرف ایلیٹ کے لوگ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم صرف جرمنی کی بات کریں تو جرمنی میں اسلامک اسکولز بھی الاؤڈ نہیں ہیں. ایک سرکاری نظام تعلیم ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے بچے نے 7 والے اسکول میں جانا ہے اور وہ فرض ہے. ٹھیک ہے، تو 6 سال کے بعد بچے نے لازمی اسکول جانا ہے. آپ ایک دن کی چھٹی بھی بچے کو نہیں کروا سکتے. اچھا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آج سیر کرنے جا رہے ہیں، آپ نے بچے کو بھیجنا ہی بھیجنا ہے. انلیس کہ ڈاکٹر بیمار لکھ کے دیں، دیٹس اندر کیس، ورنہ بچے نے روز جانا ہے. اور وہاں پر ایک ہی نظام تعلیم ہے، جو ایکوالٹی والی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ اسلامی لحاظ سے ہمارے لیے خطرناک ہے کہ سیم نظام تعلیم ہے، ہر اسکول میں سیم چیز پڑھائی جاتی ہے، اور ان کی جو ویلیوز ہیں جو کہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ پڑھائیں، لیکن ہمارے لیے کس طرح الاؤڈ نہیں کہ ہم بچوں کو وہ پڑھنے دیں، تو ان کو وہ ٹھوس کے پڑھائی جاتی ہے. کیا ہے اس میں مثال کے طور پہ یہ کہ آپ ایک آزاد شخص ہیں، اور آپ کو والدین کو الاؤڈ نہیں کہ آپ کو فورس کریں، والدین کو الاؤڈ نہیں کہ آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کریں، اور آپ کو دین چوز کرنے کے الاؤڈ ہے، اور دین کے بارے سے تشکیک کی جاتی ہے، ڈالا جاتا ہے کہ دین تو ایک انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے اور ہر انسان کو آزادی ہے، کمپلیٹ آزادی ہے. وہ اگر آپ کسی کے جینڈر کو کوشچن نہیں کر سکتے، آپ کسی کے دین کو کوشچن نہیں کر سکتے. اچھا. ہاں جی. تو وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو بھی ہوں، لیکن آپ کسی کے دین کے اوپر، کسی کی چیز کے اوپر آپ کبھی بھی تنقید نہ کریں. آپ کے اندر ایکسیپٹنس ہونی چاہیے ہر طرح کے کفر کی، ہر طرح کی. اور LGBTQ وغیرہ یہ بھی. ہاں جی. یہ تو ایک برابری والی آپ نے ان کو، بلکہ آپ ان کو ایک کم تر انسان بھی کہیں گے تو یہ قانونی طور پر جرم ہے. لا حول ولا قوت. تو اسی وجہ سے جو ہے بعض اوقات مسلمان فیملیز کے بچوں کو انہوں نے اپنی سرکاری تحویل میں لے لیا تھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ جو ان کے چائلڈ کیئر سسٹم، وہ تو سسٹم، لیکن ان کا ایک علیحدہ نظام ہے جو دیکھتے ہیں کہ جو والدین اپنے پیرنٹس کی صحیح تربیت نہیں کر رہے تو ریاست ان کی تربیت کی کفالت کرتی ہے. تو بعض بچوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے LGBT وغیرہ کو، تو انہوں نے بچوں کو اٹھا لیا اور پھر اپنے پاس ہی رکھا. اچھا. مزے کے ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی ایک چیز بیچ میں آ جائے گی کہ بہت سے دیندار لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں تو ہم اپنی اولاد کو تربیت کر لیں گے، لیکن آپ کی اولاد نے ٹائم باہر گزارنا ہے، سب سے زیادہ ٹائم. ہاں جی. ان کی دوستی باہر ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ان کے ساتھ کوئی جنریشن گیپ ایشوز نہیں جو کہ آپ کے ساتھ ہے، تو وہ اپنی اس اثر میں آ جاتے ہیں. اور اس کے مختلف میرے سامنے مثال تو آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ایک بھائی سے البانین بھائی، البانیہ کے تھے وہ، تو وہ ماشاء اللہ بہت تہجد گزار شخص تھے. ان کی داڑھی ماشاء اللہ یہاں پر، اور کام پر بھی ہمیشہ امامہ پہن کے جایا کرتے تھے، تو ہر لحاظ سے وہ سنت کو فالو کرتے تھے. ان کے بیٹے کو اسکول میں، جب کہ بیٹا کہہ لیں کہ 14 سال کا تھا، اس کو ایک لڑکی کے ساتھ اس کا چکر چل گیا. 14 سال کے لڑکے کا چکر چلنا معمولی بات ہے. اچھا. ہاں جی. اس کی طرف بعد میں آتے ہیں. تو چکر چل گیا، والدین نے منع کیا کہ تم جو ہے وہ اس لڑکی کے ساتھ نہ جاؤ. والدین نے تھوڑا پریشرائز کیا اس کو وغیرہ یہ وہ، تو اس نے شکایت لگا دی. تو اس کو یونگ اینڈ آرمڈ کہتے ہیں، جو نوجوانوں کے امور دیکھتی ہے جو ادارہ، وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. لڑکا چلا گیا، انہوں نے اس کو رہائش بھی دی، پیسہ بھی دیا، سب کچھ دیا. انہوں نے کہا آپ یہاں پہ رہیں، اپنی لائف آپ کھل کے جئیں، والدین کے آپ اثر سے باہر آ گئے ہیں. اس کی ایک شکایت پر اس کو لے کر چلے گئے. ٹھیک ہے. اور اس سے تو 20 کیس ہوں گے، اس طرح کے ہزاروں کیس ہیں. اور پھر اس کے والدین نے اس کے ترلے محنت کی کہ بیٹا خدا کے واسطے واپس آ جاؤ. تو بیٹا اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر واپس آیا. اور یہی ہمارے بھائی جن کے ساتھ یہ البانین بھائی، وہی بعد میں اس کو جیب خرچ دے کے بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ تم اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ جو ہے وہ فلم دیکھنے کے چل جاؤ وغیرہ یہ وہ، کیونکہ دس واز دا ایگریمنٹ کہ تم واپس آؤ گے اور ہم تمہیں جو ہے وہ کمپلیٹلی سپورٹ کریں گے اس ڈیسیجن میں. تو یہ کامن کیس ہے وہاں پہ، کامن کیس. یہ تو بڑا مسئلہ ہے. اور میں ابھی پچھلے دنوں بھی مطلب ہم پارک میں گئے تھے تو میں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ یہ انکل جنہوں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، جو اپنا سر انکور کرنا بھی پسند نہیں کر رہے، ان کی ہی بیٹی ہے جو ساتھ بیٹھی ہوئی ہے جس کے بازو بھی کور نہیں ہے. تو اتنا بڑا چینج، اتنا بڑا ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک اتنا بڑا چینج آ جاتا ہے. اگر آپ خود بھی دیندار رہیں تو آپ کی نسل کے ساتھ جو تباہی ہونی ہے وہ، کیونکہ کچھ لوگ فیملی کو بھی لے کے جاتے ہیں، بولتے ہیں کہ دیکھیں انشاءاللہ ہم کیا بولتے ہیں اپنے بچوں کا خیال رکھیں گے، میرے بچے خراب نہیں ہوں گے، یہ ہوگا وہ. یو ڈونٹ ہیو اینی گارنٹی. وہ لاسٹ کیس ہے. بچ گیا تو معجزہ ہے، ورنہ ڈیفالٹ یہی ہے کہ ہی از گون.
آپ کے ذہن اثرات سے وہ آپ کے ہاتھ سے وہ باہر نکل جائے گا، گارنٹیڈ. اب پوچھنے والے بھی پوچھ سکتے ہیں یار آپ ادھر رہ کے یہ باتیں کر رہے ہو، تو آپ کا کیا پلان ہے؟ آپ بھی ادھر سے نکلنے کا پلاننگ کرتے ہو یا آپ ادھر ہی رہنے کا آپ کا پلان ہے؟ میرا 5 سال پہلے نکلنے کا ارادہ تھا، کچھ فیملی کے معاملات کی وجہ سے مجھے رکنا پڑ گیا، لیکن انشاءاللہ العزیز اگلے سال میں وہاں سے پہ نہیں ہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے عافیت اور آسانی کا معاملہ جو آپ کے لیے خیر ہو اللہ تعالیٰ وہ کرے. اچھا دوسرا اخی ادھر جو بولتے بڑا فریڈم اور یہ یعنی وہ فریڈم کو زیادہ بیچتے ہیں، دس از دیئر سلوگنز، یہ ان کے نعرے ہیں. اور ادھر بھی آج کل آپ کو پتہ ہے ماشاء اللہ ہاں عورت مارچ، فیمنزم اور اسلامک فیمنزم اور آزادی اور حقوق نسواں. کیا حقیقت میں ادھر کوئی ریئلٹی میں اس طرح کی فریڈم ہوتی ہے یا اٹس جسٹ اے سلوگن؟ دیکھیے یہ بھی ایک ریئلٹی ہے کہ فریڈم کی بھی لمٹس ہوتی ہیں، ہر جگہ لمٹس ہوتی ہیں. تو وہ فریڈم جسے ہم فریڈم سمجھ رہے ہیں ان کے پیراڈائم کے مطابق ان کی ڈائمنشن میں وہ فریڈم ہے، ہمارے لیے وہ فریڈم نہیں ہے. مثال کے طور پہ فرانس میں، اسی طرح سوئٹزرلینڈ میں اور اسی طرح کچھ اور ممالک میں حجاب پہنا حجاب پر پابندی ہے. ٹھیک ہے، اسکول سے نکال دیا جاتا ہے، آپ کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے، اور اس کو وہ بنیادی انسانی حقوق میں سے مانتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی ویلیوز کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ آزادی ہے، تو میں آپ کو جرمنی کا بتاؤں کہ جرمنی میں اذان کی آواز ناٹ الاؤڈ. اچھا، ٹھیک ہے، اذان کی آواز باہر نہیں آ سکتی. حالانکہ وہاں پر ہر گھنٹے بعد چرچ کی جو گھنٹی ہوتی ہے گرجا گھر کی ہر گھنٹے بعد بجتی ہے اور پورے شہر میں گونجتی ہے. لیکن ہمیں 5 وقت اذان کی اجازت نہیں ہے. اور ہمارے مسلمانوں نے بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا جب کلون شہر میں ایک مسجد کو جمعے کی اذان کی اجازت ملی تھی. وہ جو اس بندے نے سائن کیا تھا، ہاں جی، تو اس کو سیلیبریٹ کیا گیا کہ جمعے کی ہمیں اجازت مل گئی ہے اذان دینے کی، اس کو سیلیبریٹ کیا گیا، حالانکہ آزادی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں تو مسجد بنانا وہاں پہ آسان نہیں ہے. مسجد نہیں ہوتی وہ آپ ایک پلازا یا کوئی گھر، وہ ہوتا ہے کہ آپ ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں کہ جی ویلفیئر موروکن کمیونٹی سینٹر. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے نام پہ آپ مسجد بنا لیں، دیٹس فائن. لیکن اگر آپ کہیں کہ میں مسجد بنا رہا ہوں تو وہ آپ کو اجازت نہیں ملتی، بہت مشکل ہے. یہ تو بڑا مسئلہ ہے. اور پھر اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ آپ دین کو پریچ کر سکتے ہیں، جی آپ کر سکتے ہیں، لیکن دین کا وہ ورژن جو ان کے ساتھ امریکن اسلام، ہاں جی، اگر آپ کسی وقت بھی دین میں بات کر دیں کہ جو ہے وہ LGBT الاؤڈ نہیں ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ جو ہے وہ اسلام میں جہاد نام کی چیز ہے، تو یا صرف آپ وہاں پہ الولاء والبراء کی بات کر دیں تو وہیں پہ ساری آزادی ختم ہو جائے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا ایسے ایک اور بات جو ہے فائنینس کے متعلق، ادھر بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ادھر جائیں گے ماشاء اللہ ڈالرز اور یوروز کے بہاریں اور خزانے کھل جائیں گے. کیا ایسا ہوتا ہے یا بندہ یعنی بلز جو ہوتے ہیں ٹیکسز، کتنے ٹیکس ہے ادھر اور کتنے بلز آتے ہیں اسی میں مگن ہو جاتا ہے وہ پے کرنے کے؟ یہ کیا معاملات ہوتے ہیں ادھر؟ پہلی بات تو آپ کو سیٹل ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے، اور لوگ یہاں سے کروڑوں لگا کے جاتے ہیں. بہت سے لوگ قرضہ لے کے جاتے ہیں، قرضہ واپس کرنے میں ان کو ٹائم لگتا ہے. اس کے بعد جب آپ اسٹیبل ہو جائیں اور آپ کی وائٹ کالر جاب بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وائٹ کالر جاب میں بھی آپ کا اراؤنڈ 40% ٹیکس ہے. 40% ٹیکس ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ٹھیک ہے شادی کے بعد ٹیکس وغیرہ کم ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کا 25 سے نیچے نہیں آپ جاتے، 25% آپ کا ٹیکس میں چلا جاتا ہے. اور یہ کہ جو ہمیں لگتا ہے، جو گلیمرائز کیا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہاں آپ اچھا جی سکتے ہیں لیکن آپ کبھی پیسے جمع نہیں کر سکتے. اچھا، جتنی کمائی ہے اس میں آپ ایک اچھا گزارا وائٹ کالر جاب سے بات کروں، آپ اچھا گزارا کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے سیونگ کرنی ہے دیٹس ناٹ پاسبل انلیس یہ کہ پوری کی پوری فیملی جاب کرے، 2 جابس پکڑے جیسا کہ امریکن ماڈل ہے، تو وہ پھر آپ عبد الدرہم والدینار مسلسل آپ نوٹوں کے پیچھے بھاگیں تو نوٹ کسی نہ کسی حد تک آ جائیں گے. بالکل اخی. اچھا اسی طرح ادھر جو یعنی فیملی سسٹم ہے وہ کیسا ہے ادھر؟ فیملی جو مطلب لوگوں کے اندر ملنا جلنا اور فیملی کا نظام، کیا ادھر شادی مادی یا ڈیورس وغیرہ کیا اس طرح؟ شادی تو وہاں پر کسی حد تک متروک ہو چکی ہوئی ہے، چھوڑ چکی ہوئی ہے. اچھا، آپ کے سامنے جو ہے وہ شادی نہیں کرتے؟ آپ کے سامنے سال تو پھر رونالڈو کا متعلق آیا تھا کہ پتہ نہیں کتنے بچوں کے بعد وہ شادی کر رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، 4 یا 5 بچوں کے بعد شادی کر رہا ہے. تو وہاں پر یہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل پیریڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثال طور پہ پہلے آپ کا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بہت زیادہ نہیں، وہ گرل فرینڈ پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد جب آپ رشتے کو پکا کرتے ہیں تو وہ پارٹنر ہو جاتی ہے، اسٹل ناٹ میرڈ. اچھا، ٹھیک ہے، وہ پارٹنر کے طور پہ آپ 5 10 15 سال جیتے ہیں. اور پھر اگر جو آپ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں نا کہ وہ لڑکا پروپوز کرتا ہے اور وہ انگوٹھی دیتا ہے، لڑکی خوشی سے پاگل ہو جاتی ہے.
کیونکہ ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی آپ کو میرج کے لیے پرپوز کر رہا ہے. وہ پاگل اور بولتے ہیں کوئی بات ہے. ہاں جی, وہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اس نے مجھ پہ اتنا ٹرسٹ کر لیا, میں نے اس کا دل جیت لیا, تو ان کے لیے بہت بڑی بات ہے. کوئی کسی کو کوئی میرج پرپوز کر دے, دے گو لائک میٹ کہ یار واقعی میں. اچھا, تو شادی تو بہت دور کی بات آتی ہے. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ حرام میں جی رہے ہیں, اور افسوس کے ساتھ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بہت سے مسلمان لوگ بھی ایسے جی رہے ہیں. بہت سے مسلمان لوگ بھی جی رہے ہیں. میرا ایک جاننے والی آنٹی تھی, انہوں نے مجھے کال کی کہ جو ہے وہ میں وہاں پہ تھوڑا بہت میں نے چند نکاح بھی پڑھائے ہوئے ہیں, مجبوریاں پڑھا لیتا ہوں. تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہمارے ویسے نہیں پڑھاتا, اچھا لگا. تو انہوں نے کہا کہ جی میرے بیٹے کا نکاح پڑھا دیں. تو ان کے بیٹے کی جو ترکش بیٹا ہے اس کی جرمن وائف ہے, اور اس کے ساتھ ان کا بیٹا بھی آلریڈی ہو چکا ہوا ہے, مطلب بیوی کے ساتھ آلریڈی بیٹا ہو چکا ہوا ہے, اور اب وہ کہنا کہ نکاح پڑھائیں. تو میں نے کہا معذرت, یہ نکاح میں نہیں پڑھا سکتا کیونکہ اس کے اوپر شرعی ضوابط کچھ اور ہیں. یہ لوگ زنا کی حالت میں جی رہے ہیں, تو ان کے لیے توبہ وغیرہ بھی مشروط ہے. تو میں ان شرائط کو پورا کرنے میں نہیں بیٹھنے لگا. وہ کسی آپ عالم کے پاس جائیں جو پراپر طریقے سے اس کو ڈیل کریں. میں یعنی یہ اتنا نارملائز ہو چکا ہے. اور وہ جو ایک خاندان ہے جس کا بڑا مسجد میں بھی جاتا ہے, مسجد کی کمیٹی کا ممبر بھی ہے, لیکن ان کا بیٹا آتا ہے, گھر میں دعوت ہوتی ہے, اور سم ٹائم ہم لوگ بھی انجانے میں ٹریٹ کیسے کرتے ہیں اس کی وائف ہی ہے, حالانکہ اس کی وائف نہیں ہے وہ, لیکن ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اس کی وائف ہی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. لا حول ولا, یہ تو یعنی نارملائزیشن آف سن تو پیک ہے نا, وہ تو گڑھ ہے سن اور کفر کا. ہاں جی. اچھا, اسی طرح ہمارے ادھر اللہ معاف کرے کچھ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ اپنے بیٹوں کو بالکل ینگ ایج میں بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے, یعنی آلموسٹ 17, 18, 19. وہ تو پھر تو بیڑا غرق ہو جاتا ہوگا ادھر جا کے بچوں کا. اصل مسئلہ وہاں پہ یہاں پہ ایک اور چیز بھی آ گئی کہ وہاں پر جانے سے خرابی نہیں آتی, بلکہ مین ایشو یہاں پہ ہے کہ جو یہاں پر لوگ رہ بھی رہے ہیں انہوں نے ویسٹ کو اتنا آئیڈیلائز کر دیا گیا, ان کو اتنا گلیمرائز کر دیا گیا, ان کو حقیقت سے دور اتنی تصویر دکھا دی گئی ہے کہ یعنی مرغوبیت اور مغلوبیت کی انتہا ہے. ان کو لگتا ہے کہ سب کچھ یہی ہے اور یہ ان سے اچھا کوئی انسان نہیں ہے. اور ایک دفعہ جو ہے وہ بعض اوقات لوگ یہاں سے آتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کچی سڑک تھی, جب وہاں پہ لینڈ کرتے ہیں کہتے ہیں اتنی لمبی لمبی سڑک اور کیا چمک رہی ہے سڑک. تو ان کے لیے وہ کامیابی کا معیار ہوتا ہے. اور پھر ان کو لگتا ہے کہ ان کی کامیابی کا معیار ان کی خامیوں میں ہے, کہ یہ جو لائف سٹائل ہے یہ ان کی کامیابی کی نشانی ہے. تو وہ ہو بہو ان کی کاپی کرتے ہیں. نوجوان جب وہاں پہ جاتے ہیں ان کو وہیں پر ان کو لگتا ہے کہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہماری کسی گوری سے شادی ہو جائے, یہ کامیابی کا معیار ہے, گوری سے شادی ہونا. تو پھر وہاں کا پاسپورٹ لینا یہ کامیابی کی نشانی ہے. تو یہ مائل سٹون لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں, یورپ میں سیٹ ہونا, یورو میں کمانا. یعنی اصل میں ہمارے اندر جو ایک ہے نا انفیریٹی کمپلیکس, احساس کمتری, یہ اصل میں, اور ہمیں لگتا ہے کہ دے آر ایوری تھنگ, اور انہوں نے بھی اپنی طرف سے فل کوشش کیا ہوا ہے, ان کے اندر سپیریورٹی کمپلیکس ہے, وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی کئی لوگ ادھر سے جاتے ہیں. اور اسی طرح ادھر آپ یہ بھی بتائیں کہ جو ایتھیزم وغیرہ ہے, ہاں جی, کیونکہ میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ جو چلو فرسٹ جنریشن نہیں, سیکنڈ جنریشن نہیں, تو کم از کم تھرڈ جنریشن 100% ایتھیسٹ ہو جاتی ہے مسلم فیملیز کی. کیا یہ بات صحیح ہے؟ ایسے ہی ہے. مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کا یہ برٹش پرائم منسٹر بورس جانسن, اس کی روٹس جو ہیں وہ پاکستانی, اس کی روٹس مسلم ترکش عثمانی جو ہے. ہاں جی. اسی طرح جو ہے وہ آپ کا براک اوباما, اس کی روٹس بھی. تو اور بعد میں بندہ ایسے چینج ہوتا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمان بھی. اور ایتھیسٹ ہونا وہ تو بہت دور کی بات ہے. خود جو ہماری نسل وہاں پر ایسے غیر اسلامی کانسیپٹس کو قبول کر لیتی ہے کہ وہ اندرونی طور پر دین چھوڑ چکے ہوتے ہیں, برائے نام مسلمان ہوتے ہیں. اب میں جانتا ہوں کہ بہت سے وہاں پہ جو دیندار ہیں وہ حجاب کو نہیں مانتے, حجاب کو ظلم قرار دیتے ہیں. تو دیندار ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ جو دیندار گرہن سے تعلق رکھتے ہیں. تو ایک خاتون سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا کہ جو ہے وہ حجاب فرض ہے. تو انہوں نے کہا حجاب فرض نہیں ہے, آپ کسی کے اوپر فورس نہیں کر سکتے, کسی کے اوپر آپ جو ہے وہ آپ کسی کے اوپر جو ہے وہ قید نہیں لگا سکتے. تو میں نے کہا کہ اگر حجاب فرض نہیں ہے تو پھر آپ فرانس میں جو حجاب نہ کرنے کی پابندی ہے اس کو بھی آپ کنڈیم کریں, آپ ہر بندے کو فریڈم دیں. کہتی ہے وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, حجاب کروانا غلط ہے, سعودیہ میں یا ایران میں حجاب کروانا غلط ہے, لیکن فرانس میں حجاب کو پابندی لگانا ٹھیک ہے. میں نے کہا ڈفرینس کیا ہے؟ کہ ڈفرینس یہ ہے کہ یہاں پر پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے, اور پارلیمنٹ از دا ڈیسائسو اتھارٹی. تو ایسا شخص جو تشریح کا حق
کوئی پارلیمنٹ کو دے رہا ہے وہ کس حد تک مسلمان ہے یہ تو پھر اب آپ بہتر بتا سکتے ہیں. لا حول ولا قوت. اچھا اسی طرح ادھر جو ہے نا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو فیملیز ہیں خاص کر ان میں ڈیورس بہت ہوتے ہیں اور اسی طرح ادھر یعنی بہت سارے لوگوں کو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. دوسرا ادھر جو انسان نفسیاتی طور پر کتنے پریشر میں ہوتا ہے ادھر, نفسیاتی طور پر کیسے انسان ادھر جیتا ہے, کیا نارمل ہوتا ہے یا کس طرح کے معاملات ہیں ادھر؟ یہ بھی ایک ریئلٹی کہ وہاں پر آپ کو تنہائی سے لڑنا ہوتا ہے. آپ پہلے ہی ایک غیر ملک میں ہیں اور جن لوگوں کے پاس ہیں وہ بھی اپنی لائف میں مصروف ہیں. ہر کوئی مصروف ہے تو کوئی آپ کو ٹائم نہیں دے گا. تو اس تنہائی میں آپ کب تک لڑیں گے؟ آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا ہے, آپ کو فائنینشیل کرائسس کا سامنا ہے, آپ کو اپنے ویزے کے ایشوز ہیں. بہت سے لوگوں کے لیے اپنے ویزے کا بڑھانا ہی بہت بڑی سردردی ہوتی ہے. اچھا ہاں جی, کیونکہ اس کے لیے بھی پراپر ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور ان کو فلفل کرنا وغیرہ. تو اس اسٹریس میں اکیلے لڑتے رہنا, پھر پیچھے گھر والوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. میں نے ایسے لڑکے بھی دیکھے ہیں جو پورا سال محنت کرتے ہیں, ان کی پورے سال کی محنت جو ہے وہ ایک فرمائش پر نکل جاتی ہے جب چھوٹا بھائی فرمائش کرتا ہے کہ مجھے آپ آئی فون بھیج دیں. اچھا تو اس نے پورے سال کو جمع کیا ہوتا ہے وہ آئی فون بھیج دیتا ہے تو صرف جو ہے وہ. تو پیچھے گھر والے ان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے, پیچھے گھر والے ان سے پیسے نکلوا رہے ہوتے ہیں, آگے اس کی فیملی نہیں ہوتی, وہ اکیلا کس حد تک لڑتا ہے. تو خودکشی یا ڈپریشن میں چلے جانا یہ کامن. اور ادھر کا جو مالیاتی سسٹم ہے وہ پورا کا پورا یعنی ربا اور انٹرسٹ پر بیس ہے. ہاں جی, مطلب یہ کہ کسی حد تک آپ کو, اور وہ لون اور ڈیپ پہ زیادہ انکریج کرتے ہیں. اصل میں ان کا فائنینشیل ماڈل اس طرح کا کہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ آپ سب چیزیں قسطوں پہ لے لیں. ٹھیک ہے, آپ گاڑی مہنگی سے مہنگی گاڑی آپ کی مل جائے گی, سب کچھ مل جائے گا آپ کو. 40,000 کی گاڑی مل جائے گی, اگر آپ کے پاس 1,000 یورو کی سیونگ بھی نہیں ہے تو آپ کو مل جائے گی گاڑی. اچھا, کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ کی تنخواہ آ رہی ہے اس میں سے ہم کاٹ لیں گے. آپ مہنگا آئی فون نکال لیں, آپ پورے گھر کا فرنیچر لے لیں, آپ گھر لے لیں, تو سب کچھ آپ لے لیں, بس آپ قسطوں پہ ادا کرتے رہیں. تو وہ ایک ایسا پرپیچولر آپ کے ڈب کے اندر چل جاتے ہیں کہ آپ پوری زندگی قرض ادا کرتے رہتے ہیں اور شاید مشکل سے پہ رہے ہیں. اچھا, میں اس دن ہمارے ایک ماشاء اللہ پروفیسر ہیں, یہ کراچی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں, IEB میں, ڈاکٹر عمر جاوید, ان سے میری اس بارے میں بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو پاکستان کو بہت برا سمجھتے ہیں اور ویسٹرن بولتے ہیں, اگر وہ صحیح کمپیریزن کرے تو ہمارا جو ملک ہے وہ اکثر ویسٹرن ملک سے بہتر ہے. کیونکہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں, مقارنہ اور قیاس کرتے ہیں, تو ہم ان کی ہماری بری چیزیں اور ان کی اچھی چیز لا کے, اور وہ اچھی ہے یا نہیں وہ بھی ایک ڈاؤٹ فل معاملہ ہے, اور جو ہماری اچھی چیزیں وہ نہیں کرتے. تو کیا آپ کے خیال میں, آپ کیونکہ تقریباً 10-11 سال رہے ہیں, پاکستان از دا ورسٹ کنٹری, ادھر انسان رہ نہیں سکتا, ادھر کوئی مواقع نہیں ہے, ادھر رہے تو مر جائیں گے, یا یہ انسانوں کا ملک نہیں ہے, یعنی اتنی ڈارکنیس اور اتنی, یعنی کیا ایسا ہی ہے 25 کروڑ عوام مر رہے ہیں؟ نہیں, ایسے نہیں ہے. مطلب یہاں پہ جب آتا ہوں میں بہت سے بھائیوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ ایک اسٹیبل انکم کما رہے ہیں, فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں, یہاں پر اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہیں. تو مجھے ان پہ بعض اوقات رشک آتا ہے کہ کہتا ہوں کاش اس کی جگہ میں یہاں پر ہوں. تو یہاں پر اپرچونیٹیز ہیں, اور یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ہم صرف ان کی پازیٹیو چیزوں کو دیکھتے ہیں, میں اس کی آپ کو صرف ایک مثال دے دوں کہ میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں مثال کے طور پہ جو کام میں انتہائی فوکسڈ ہیں, کام کو ٹاپ پرائرٹی پر رکھتے ہیں, بالکل سچے لوگ ہیں, محنتی لوگ ہیں, اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. آپ کو بلا وجہ انٹرپٹ نہیں کریں گے, آپ کو سپورٹ کریں گے, لیگ پولنگ نہیں ہوگی. میرے ساتھ میرے کولیگز ہیں وہ, تو ان کے اندر وہ ساری خوبیاں جن کا ہمیں بتایا گیا ہوا ہے کہ ان میں یہ بھی خوبی ہے. تو میں بھی ایسے بعض اوقات لوگوں سے امپریس ہوتا ہوں کہ یار اتنا کام کے ساتھ, اپنی جاب کے ساتھ سنسیئر کون ہو سکتا ہے. ٹائم کی پابندی, پورا دل اپنے جی جان کے ساتھ اس کے اوپر محنت کرنا, یہ خوبیاں ہیں. لیکن دوسری طرف جب میں اس شخص کی پرائیویٹ لائف کو دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اس شخص کی عمر 50+ ہے, لیکن اس کی کوئی بیوی نہیں ہے, بچے دوسری طرف لونلی, تو وہ اکیلا ہے, اکیلی لائف جیتا ہے. اور اس شخص نے اپنے پیرنٹس سے 20 سال سے بات نہیں کی ایک چھوٹے سے کانفلکٹ کی وجہ سے. تو نہ اس کا پیچھے کوئی ہے نہ آگے کوئی ہے, تو وہ اندر ہی اندر مر رہا ہے, اندر ہی اندر کتنا وہ گھل رہا ہے. اس کا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس میں خوبیاں ہیں, اور ان خوبیوں کو مجھے اڈاپٹ کرنا چاہیے, ان خوبیوں کو میں اپنے اندر لے کے آنا چاہیے. جس کی جو خوبی ہے وہ ماننی چاہیے, لیکن ان کی خامیاں بھی جو ہیں وہ کسی حد تک ہائی لائٹ ہونی چاہیے, اور
ان سے ہمیں ڈرنا بھی چاہیے کہ ہمارے ہاں وہ سسٹم نہ آ جائے جو وہاں پر پایا جاتا ہے. کیونکہ آج کل اب آہستہ آہستہ پاکستان میں بھی نا ہاں جی ویسٹرنائزیشن کی انتہا پر ہم پہنچے ہوئے ہیں. ہمارا کارپوریٹ ورلڈ ہو یا حتیٰ کہ ہمارے بعض ماڈرن دعوتی آرگنائزیشنز ہوں یا کوئی بھی, یا حتیٰ کہ NGOs, دے ٹرائی دیئر بیسٹ ٹو ویسٹرنائزڈ انوائرمنٹ, اس کو ویسٹرنائز کریں. اور اسی طرح میں نے دیکھیں, میں خود سعودی عرب میں رہا ہوں 30 سال. میں جب پاکستان میں مجھے شروع میں ہی لگتا تھا یار کیسے جئیں گے یہ وہ. یار جو رب امریکہ میں, جرمنی میں, سعودیہ میں رزق دیتا ہے وہ پاکستان میں نہیں دے سکتا. پاکستان کی 25 کروڑ عوام یا 26 کروڑ مر رہی ہے, اور ادھر میں نے دیکھا کہ جو بندہ محنت کرتا ہے لگن سے اور اس کی ایک کلیئر ویژن ہو, مشن ہو, اور وہ کھپ جائے مر جائے, وہ سٹیبل ہو جاتا ہے کچھ عرصے بعد. جو کام چور ہوتے ہیں, جو آرام پسند ہیں, وہ تو ادھر بھی جائے تو بیڑا غرق ہے. ایسے ہی ہے نا. تو یہ بھی ایک بات ہے, کیونکہ کئی لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو پاکستان میں کتنے قتل و غارت ہے. کیا نیو یارک میں قتل و غارت نہیں ہے؟ ادھر تو پسٹل لے کے گھوم کے مارتے رہتے. وہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ کراچی کا جو کرائم ریٹ اور کیا بولتے ہیں نیو یارک یا واشنگٹن DC کا جو کرائم ریٹ دیکھے پتہ چل جائے گا. ادھر کرائم ریٹ زیادہ ہے ادھر سے. اسی طرح ادھر کہتے کہ ظلم ہے, ادھر آپ پوچھیں مسنگ پرسنز UK US میں کتنے مسنگ پرسنز ہیں. گوانٹانامو بے کیا تھا. ہاں اسی طرح مثلا وہ بولتے کہ دیکھیں ہیلتھ سسٹم. آپ کو بتاؤں کئی مجھے باتیں یعنی ایسے میں نے دیکھا ہے کہ کینیڈا والے, UK والے, US والے ادھر کا ہیلتھ کیئر سسٹم چھوڑ کے ادھر آتے ہیں. ادھر وہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے ادھر ایمرجنسی ہو جائے, وہ بندے کو ایمرجنسی میں 1 مہینے بعد کی اپائنٹمنٹ ملتی ہے. اور ضلالت اور خواری اور الگ سے ادھر پیسوں کے بھی مسائل ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں مثلا اگر کمپیئر کرنا اس طرح کریں نا صحیح طریقے سے, لیکن وہ نہ کرے جیسے ہمارے فقہا کہتے ہیں القیاس مع الفارق, اپنی مطلب کا ایگزامپل لانا, اپنے مطلب کا. اور فریڈم اور پیسہ, ادھر 40% ٹیکس ہے. ہاں ادھر ماشاء اللہ الحمدللہ ایک عام بندہ آرام سے 2 ٹائم وقت کی روزی کما سکتا ہے. کیا اب مثلا یہ بھی ہے نا, ہم یہ بھی ایک چیز بھول گئے کہ کچھ لوگ مجبوراً چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یا کچھ لوگ مثلا اسٹوڈنٹ لائف میں گئے, مثلا آپ جیسے گئے طلب علم کے لیے, ادھر آپ طلب علم تو نہیں کہنا چاہیے, مطلب وہ آپ علم حاصل کرنے گئے ادھر اسٹوڈنٹ ویزا پہ جو بھی تھا ایز اے اسٹوڈنٹ, لیکن آپ کے فیملی میں کرائسس ہوا یا مسئلہ ہو گیا یا کوئی مثلا فوتگی ہو گئی یعنی, اور آپ کے اوپر ذمہ داری آ گئی, تو اب آپ ادھر رہنے لگ گئے, آپ مجبوراً رہے. کئی لوگ مجبوری میں جاتے ہیں, ہم یہ نہیں کرنا, جنرلائز نہیں کرنا چاہتے. تو اب جو ادھر رہ رہے ہیں ان کو آپ کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اس طرح کوشش کرنی چاہیے؟ پہلی چیز تو یہ کہ وہاں پر آپ نے اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. وہاں پر شبہات اور شہوات کا ایسا حملہ ہے کہ آپ کو ایمانی طور پر اور علمی طور پر مضبوط ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی ایمانی فیڈ اور علمی فیڈ لینا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ کے پاس وہاں کی مصروف لائف میں اتنا ٹائم نکالنا کہ آپ کچھ پڑھیں, کچھ علماء سے مستفید ہوں, اور اسی طرح قرآن کے ساتھ وقت وغیرہ, مساجد کے ساتھ وقت, یہ ضروری ہے تاکہ آپ اپنے دین کو, اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کر سکیں. پہلی چیز تو یہ کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا سوچیں. دوسرا یہ کہ جب تک وہاں پر ہیں تب تک اپنی اولاد کو حتی الامکان جو ہے وہ بچانے کی کوشش کریں. حتی الامکان جو ہے وہ ان کو پہلے تو بہتر ہے وہ اولاد ہی نہ لے جائے. ہاں جی ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہاں سے نکلنے کے مواقع تلاش کیے جائیں. کوئی کاروبار دیکھ لیا جائے یہاں پر کسی اور ملک میں جہاں پر آپ کو بہتر اپرچونیٹیز مل رہی ہوں. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ جرمنی یا امریکہ یہ جنت تو نہیں ہے. بہت سے ممالک ایسے جہاں پر اس سے بہتر اپرچونیٹیز آپ کے لیے اویلیبل ہیں. تو وہ سے بھائی کہتے ہیں دیکھو جی ہم یہاں پہ آ کے سیٹل ہو گئے جرمنی میں, تو اب کیا کریں. میں کہتا ہوں کہ اگر جرمنی میں آپ سیٹل ہیں اپنی اسکلز اور اپنی محنت کی وجہ سے, تو آپ کسی بھی اور ملک میں جا کے اسی محنت اسی اسکلز کے ساتھ سیٹ ہو سکتے ہیں. بات صرف وہ دوبارہ سے محنت کرنے کی ہے جسے ہم اب کترانے لگ گئے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ انسان وہاں سے نکلنے کی اپنی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی نیت صادقہ اور اس کے عزم کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب لازمی طور پر بنا دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر اخی, بڑی خوشی. اصل میں نے آپ کو اس پہ فورس بھی کیا ہے کیونکہ میں چاہتا تھا کہ یہ باتیں بھی آئیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, کیونکہ ہمارے ملک کا ایک بدترین چہرہ دکھایا جاتا ہے اور ایسا دکھایا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں بالکل خیر ہی نہیں ہے, نہ ادھر کوئی اپرچونیٹیز ہیں, نہ کوئی بندہ ادھر رہ سکتا ہے, اس لیے بس باہر نکلو ادھر کوئی خیر ہی نہیں. ایسی بات نہیں الحمدللہ. اور جو اللہ 25 کروڑ کو ادھر رزق دے رہا ہے تمہیں نہیں دے سکتا, یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل چیز ہے. وہ بڑے اللہ والے ہوتے تھے سید ابو بکر غزنوی
وہ کہتے ہیں وہ اللہ جو کتوں اور خنزیروں کو کھلاتا ہے وہ اپنے بندے کو نہیں کھلائے گا. تو اللہ کبھی کسی بندے کو یعنی رزق کی تنگی میں ختم نہیں کرتا. یہ بندے کے اپنے اعمال، بندے کی اپنی کوشش، ہمت باذن اللہ، اور اللہ نے رزق لکھا ہوتا ہے. بس ہمیں توکل کی کمی ہے. ہمیں لگتا ہے اللہ ہمیں UK میں دے گا، پاکستان میں نہیں دے گا. ہاں دینے کے انداز مختلف ہو سکتا ہے، اس میں تھوڑی تنگی بیشی، اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے ادھر جا کے زندگی جنت بن جائے گی، کوئی ڈیفیکلٹیز نہیں ہوں گے، کوئی مسائل نہیں ہوں گے. مسائل ہر بندے کی زندگی میں، حتیٰ کہ ایلون مسک کی زندگی میں بھی مسائل ہیں. اس کا میں دیکھ رہا تھا انٹرویو، وہ بولتا ہے کہ سم ٹائم آئی فیل لونلی. جو آپ نے کہا نا، کیوں؟ اس نے بھی اپنی بیوی کو وہ کیا ہوا ہے، حلال کیا ہوا ہے، اکیلا رہتا ہے اور ورک الکوہولک ہے، اور دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، پھر بھی وہ اس کی نیند کی زندگی میں نیند کی کمی ہے. آپ سوچیں نا. اسی طرح بل گیٹس، جتنے بھی جو بڑے بڑے خبثاء الکفار جو بڑے رچ ہیں، ان کی زندگی میں بھی مسائل ہیں. تو صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے اور ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اس سے آپ کا پورا مستقبل ایک انداز میں ڈیفائن ہوتا ہے، اور آپ کی زندگی، آپ کے آنے والے نسلوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. بارک اللہ فیک اخی، جزاک اللہ خیر. میں آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے حال سے لوگ کہتے ہیں کہ نیگیٹو چیزیں بھی ہیں، تو بہتر ہے کہ میں چاہے نیگیٹو چیزیں ڈسکس کر لوں. پاکستان میں کچھ نیگیٹو چیزیں بھی ہیں، ٹھیک ہے. اور جو سب سے بڑی نیگیٹو چیز مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مغرب سے مرعوبیت. یہ سب سے بڑی خامی ہے، ٹھیک ہے. کسی بھی قوم نے کسی سے مرعوب ہو کے کامیابی حاصل نہیں کی. کامیاب وہی قوم ہوتی ہے جو اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو کچھ بناتی ہے، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتی ہو. اگر آپ اپنے آپ کو سب سے حقیرتر جانتے ہیں تو آپ کبھی اپنا مقام نہیں بنا پائیں گے اپنے آپ کو. اور پھر جو کمپلیکس ہے یہاں پر، اب کیا انگلش بولنا کامیابی کا معیار ہے، گورا کمپلیکس، انگلش بولنا کامیابی کا معیار ہے. آپ جرمن میں جائیں، جرمنی میں انگلش ایک لینگویج ہے، باقی ساری تعلیم جرمن میں ہے. انہوں نے اپنی زبان کے اوپر فوکس کیا ہے، ٹھیک ہے. عزت النفس، عزت اپنے اندر ایک غیرت نام کی چیز ہوتی ہے. اگر آپ ان کو اپنے سے بہتر جانتے ہیں، ان کی نکالی. اور پھر سب سے بری خامی جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی نکالی کرنی ہے ان کی خامیوں میں، خوبیوں میں نہیں. نکالی کرنی ہے کہ ہم KFC جا کے کھا لیں گے، ہم برگر کھا لیں گے، ہم جو ہے وہ باہر گھومے پھریں گے، تو ہم برانڈیڈ کپڑے پہنیں گے. یہ وہ چیزیں جو وہاں پر بھی نہیں ہوتی، کنزیومرزم جو وہاں پر بھی نہیں ہے. تو اس فضول کی نکالی نے اور ان کی اچھائیاں لینے کے بجائے کہ ہم اپنے آپ کو ڈسپلن کریں، بجائے کہ ہم اپنے آپ کو سچا، ہماری زبان ہو، ہم لوگ آنیسٹی ہو، ہم لوگوں کے یہاں ایک سسٹم ہو، اس کو بنانے کے بجائے ہم یہاں سے نقالی بھی کی بھی تو بدتر چیز ہے. تو یہ خامی ہے جن کو مجھے دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ، نو ڈاؤٹ ہمارے ملک میں کئی مسائل ہیں، لیکن سب سے بڑی خامی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو آئیڈیلائز کیا ہے. ان کو آئیڈیلائز کرنا نہیں چاہیے. ہم اگر اپنی زندگیوں کو صحابہ کے مطابق ڈھال لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھال لیں، تو وہی ایک مثال کے طور پر کافی ہیں. جزاک اللہ خیر اخی، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 322630100005753. Faisal Bank Limited. Follow us to stay connected and see the difference you're making.